و کرم سے میسر ہے. اللہ اس کے شب و روز کی ہمیں اور آپ کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے رحمت قرار دیا ہے. انسان کو اپنے وجود میں، دونوں جہان کے وجود میں، دنیا کے وجود میں بھی اور آخرت کے وجود میں بھی، سب سے زیادہ اولین مرحلے میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ رحمت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ضعیف پیدا کیا، کس قدر اس کے اندر کمزوریاں ہیں، تو اس کے ضعف اور اس کی کمزوریوں کے پیش نظر اس کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پیش آتی وہ رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے پہلے عشرے کو رحمت بنا کر انسان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کی ہے. روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے. تو جس وقت ہم اور آپ سحری کھاتے ہیں تو اس وقت بظاہر تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم اپنے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنے پیٹ میں کچھ غذائیں لے رہے ہیں جس سے ہماری جسمانی قوت محفوظ رہے. یہ اس کا ظاہر ہے. سحری کا ایک باطن ہے. کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے اس باطن کو اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا اور اپنی امت کے ایک ایک فرد کو آگاہ کر دیا کہ جس وقت تم سحری کھا رہے ہوتے ہو وہ صرف کھانا ہی نہیں، وہ پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، بلکہ اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتیں تمہیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتساحرین، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں. ظاہر تو یہ ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اس کا باطن یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، فرشتوں کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ روزے کا آغاز کس قدر بابرکت ہے اور کس قدر بارحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی کو سحری کے کھانے پر بلاتے تو یہ نہیں کہتے کہ کھانا کھا لو یا سحری کھا لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برکت کے عنوان سے بلاتے کہ آؤ برکت میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. تو ہمارے روزے کا آغاز کھانے سے نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی جانب سے نزول رحمت سے ہمارے اور آپ کے روزوں کا آغاز ہوتا ہے. اللہ انہیں بے حد قبول فرمائے. پھر یوکے میں تو خاص طور پہ روزہ بڑا طویل ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ درمیان میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھوک کا احساس ایک فطری تقاضا ہے، اور اس بھوک کے احساس کے نتیجے میں خلوع معدہ کے نتیجے میں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو پھر منہ سے بو کا آنا ایک فطری چیز ہے، اس کو کسی بھی چیز سے دور نہیں کیا جا سکتا. معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جب منہ سے بو آتی ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ بو ہے. ہمیں اور آپ کو بھی بو ہی محسوس ہوتی ہے، لیکن کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے بھی اس کا ایک پتہ دیا، ایک راز دیا کہ تمہارے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے یہ بدبو نہیں ہے، یہ ظاہر میں بو ہے، بدبو ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے. آپ دیکھیں روزے دار کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ صبح سحری کھائی وہ رحمتوں کا نزول ہوا، اللہ اس کے فرشتوں کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوا. درمیان میں جب بھوک لگی اور خلوع معدہ کی وجہ سے جب منہ سے بو آئی تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرما دی کہ یہ تمہارے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. شام کا وقت ہوا، جیسا کہ بالکل افطار کا وقت قریب ہے. معقولات مشروبات کی چیزیں دسترخوان پہ موجود ہیں، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی اس کا بڑے حسین انداز میں اور بڑے نپے تلے الفاظ میں اس کا اچھا تعارف کرایا. اب یہ سب کچھ جو موجود ہے ہمیں اور آپ کو انتظار ہے ایک ساعت کا، ایک گھڑی کا، ایک وقت کا. ثم اتموا الصیام الی اللیل کی قید قرآن میں لگی ہے. اپنے روزوں کو رات تک پورا کرنا ہے، اور اسلامی مہینوں کے عنوان سے اسلامی شب و روز کے حوالے سے رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اعزاز بخشا ہے. مانگو جو کچھ مانگنا ہو مانگ لو، اس وقت تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی اور دوسرے اللہ رحمان سے ملاقات کے وقت کی خوشی. یہ خوشی کا موقع اس معنی کر ہے کہ
اس وقت ہم جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں رد نہیں ہوتی. یہ 3 حوالوں سے میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ سے گفتگو کی ہے. آغاز ہے روزے کا سحری سے تو اللہ اس کے فرشتوں کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. درمیان میں بھوک لگی، خلو معدہ کی وجہ سے منہ سے بدبو کیا نکلی، وہ اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہو گئی. اور افطار کے وقت ہمارے اور آپ کے رب کریم نے یہ اعزاز بخشا، مانگو جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، تمہاری ہر مراد پوری کی جائے گی، تمہارا دامن گوہر مراد سے بھر دیا جائے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو پابندی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ.